کالو جی، تم نے کہا تھا کہ جب یہ دکان اچھے سے چلنے لگے گی تو تم مجھے سونے کے جھمکے لے کر دو گے۔ ہاں گوری، کہا تو تھا، مگر اتنا منافع نہیں ہو رہا۔ تبھی مٹھو طوطا کفوں کی دکان پر آتا ہے۔ کافی، کالو کافی، مجھے چائے کی پتی دے دو۔ مٹھو بھیا، یہ لو چائے کی پتی، یہ پتی بہت کڑک ہے، جو بھی ایک بار اس پتی سے چائے بنا کر پیے گا تو زندگی بھر یاد رکھے گا۔ مٹھو طوطا وہ چائے کی پتی لے کر گھر چلا جاتا ہے۔ ہریالی، یہ کیسی چائے ہے؟ کیا اس میں چائے کی پتی نہیں ملائی؟ مٹھو جی، 3 بڑے چمچے چائے کی پتی کے ملائے ہیں، پرنتو سواد ہی نہیں ہے۔ چائے کا سواد بنتا بھی کیسے، کیونکہ لالچی کبے اپنی ہر چیز میں ملاوٹ کرتے تھے۔ وہ چائے کی پتی میں پیڑوں کے سوکھے پتے ملایا کرتے تھے۔ کالو جی، اب چائے کی پتی میں سوکھے پتے ملانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کوئی بڑی ملاوٹ کرنی ہوگی تاکہ میں مرنے سے پہلے پہلے اپنے سونے کے جھمکے لے سکوں۔ گوری، ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جس میں ہم جتنی بھی ملاوٹ کریں کسی کو پتہ نہ چلے؟ کالو جی، میرا ماما جی بھی کئی سالوں سے دکان چلا رہا ہے، چلو ہم ماما جی کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمیں ضرور کوئی اچھا مشورہ دیں گے۔ پھر گوری کبی اور کالو کوا گوری کے ماما کے پاس جاتے ہیں۔ ماما جی، بہت ملاوٹ کرتے ہیں ہم، 1 مٹھی میں ملاتی ہوں اور 2 مٹھی میرے پتی جی، لیکن منافع ہے کہ بڑھتا ہی نہیں ہے۔ بھانجی، کیا تم چائے کی پتی میں سوکھے پتے ملاتے ہو؟ ہاں ہاں ماما جی، چائے کی پتی میں سوکھے پتے، چاول اور دالوں میں کنکریاں، دودھ میں پانی، مگر کچھ خاص منافع نہیں ہوتا۔ ہاں ماما جی، گوری ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ ہمیں کوئی ایسا مشورہ دے جس سے ہم امیر ہو جائیں۔ ہو۔ کالو، تم ایسا کرو کہ اپنے آٹے میں مٹی ملانا شروع کر دو، پھر دیکھنا کتنا منافع ہوتا ہے تمہیں۔ مٹی لاؤ اور گندم کے دانے کے ساتھ اسے پیستے جاؤ، ایسے دیکھنا کتنا ہوتا ہے منافع۔ یہ بات سن کر کالو کوا اور گوری کبی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ کالو جی، دیکھا میرے ماما جی نے کیسے کمال کا آئیڈیا دیا ہے، کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ آٹے میں ساری مٹی ہے، اب تو میرے سونے کے جھمکے پکے ہوئے۔ پھر کالو کوا اور گوری کبی وہاں سے جاتے ہوئے ڈھیر ساری مٹی لے جاتے ہیں۔ پھر وہ دونوں گھر جا کر دانوں کے ساتھ ساتھ چکی میں مٹی کو پیستے ہیں۔ اگلے دن وہ پتی پتنی مٹی والا آٹا رکھ کر دکان پر بیچنے لگتے ہیں۔ یار کبے، مجھے 5 کلو آٹا دے دو۔ کبوتر، خالص گھر کا پیسا ہوا آٹا ہے۔ کبوتر بھیا، سبھی پکشیوں کو بتا دینا کہ ہماری دکان پر گھر کا پیسا ہوا خالص آٹا ملتا ہے۔ ایسے وہ کافی ہر روز آٹے میں مٹی ملا کر بیچنے لگے۔ ایک دن کبوتر سو کر اٹھتا ہے تو اس کے پیٹ میں بہت درد تھا۔ وہ اپنی پتنی سے کہتا ہے، لوسی، میں مر گیا، رات سے میرے پیٹ میں بہت درد ہے۔ کبوتر جی، کیا بتاؤں، جب سے ان کپوں سے ہم نے آٹا لیا ہے تب سے ہمارے پیٹ میں درد رک ہی نہیں رہا، آج تو میں بھی پیٹ کے درد سے مر رہی ہوں۔ اب جنگل میں سبھی پکشیوں کا یہی حال تھا۔ سبھی پکشی اپنے پیٹ کی درد کی وجہ سے اپنے اپنے گھونسلوں میں پڑے ہوئے تھے۔ رانو چڑیا کبوتر کے گھر جاتی ہے۔ ارے کبوتر بھیا اور لوسی بہن، آپ دونوں کو کیا ہوا؟ آپ ایسے گھونسلے میں کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ پھر کبوتر ساری بات رانو چڑیا کو بتاتا ہے۔ چڑیا بہن، ہم تو شروع سے ہی آٹے کی روٹی بنا کر کھاتے آئے ہیں، لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ اب جب سے کبوتر جی کفوں سے آٹا لے کر آئے ہیں تو ہمارے پیٹ کا درد رک ہی نہیں رہا۔ تو اس کا مطلب ہے لوسی کہ وہ کپے آٹے میں ملاوٹ کر رہے ہیں، مجھے کھوج کرنی ہوگی۔ پھر رانو چڑیا رات کو کفوں کے گھر کے باہر چھپ کر بیٹھ جاتی ہے۔ کالو، کالو پتی جی، کہاں ہے میرے سونے کے جھمکے؟ گوری، یہ مٹی آٹے کے ساتھ پیس دو، پھر دیکھنا کچھ ہی مہینوں میں ہم جنگل کے سب سے امیر پکشی بن جائیں گے۔ کالو جی، آج تو میں آٹے میں ڈھیر ساری مٹی ملا دوں گی۔ رانو چڑیا کھڑکی سے سب کچھ دیکھ لیتی ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہے، پکشیوں کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟
یہ دشت کبے آٹے میں یہ مٹی پیس پیس کر ملا رہے ہیں۔ دوسرے دن رانو چڑیا پولیس کے پاس جاتی ہے اور ساری بات بتاتی ہے۔ پولیس وہ ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ چائے کی پتی میں سوکھے پتے بھی ملاتے ہیں اور آٹے میں مٹی ملاتے ہیں۔ چڑیا، ان دشت کافوں کو پکڑنا ہوگا۔ پھر پولیس جاتی ہے اور کپوں کی ہر چیز چیک کرتی ہے۔ پولیس، کیا ہوا ہے؟ کافی، تمہاری دکان کی ہر چیز میں ملاوٹ ہے۔ ملاوٹ کرنے پر تم دونوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ پھر کالو کاوی اور گوری کاوی کو پولیس وہاں سے لے جاتی ہے اور انہیں الٹا لٹکا کر خوب پٹائی لگاتی ہے۔